ذکر ہے کہ ایک بندہ کشتی کے اندر سوار تھا اور سمندر کی سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی جو ہے وہ کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے اور وہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک جزیرے پہ تھا۔ وہ جزیرے پہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کہیں پہ بھی کوئی بھی آبادی نہیں تھی، بالکل اکیلا جزیرہ تھا جہاں پہ کوئی انسان یا کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت چیخا، اس نے دعائیں کیں کہ یا اللہ میں یہ کہاں پھنس گیا ہوں، یہاں تو میں مر جاؤں گا، میں کیسے اس جزیرے سے نکلوں گا۔ وہ ایک دن دعائیں کرتا رہا، وہ دوسرے دن کرتا رہا، تیسرے دن، لیکن اس سے کوئی زندگی کے آثار نظر نہ آئے۔ جب وہ ہار کے بیٹھ گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہاں پہ ایک لکڑیوں کی جھونپڑی بنائی، لکڑیوں اور پتوں کی، اور اس میں جو ہے وہ رہنا سٹارٹ کر دیا۔ ایسے دن گزرتے گئے، وہ مچھلیوں کا شکار کرتا اور پھر وہاں سے کچھ جنگل سے جا کے پھل لے لیتا اس جزیرے میں سے، اور وہ وہاں پہ اس نے رہنا سٹارٹ کر دیا۔ کافی دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا ہوا کہ پھر آگے موسم چینج ہو گیا، سردیاں آ گئیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے آگ جلائی ہوئی تھی اور اسے بھوک لگی تو وہ مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ شام ہو رہی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا اور کچھ اندھیرا ہو چکا تھا۔ تو وہ جب شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہوا تھوڑی سی تیز چلتی ہے، تو وہ جو آگ کی چنگاری تھی وہ اس کی جھونپڑی کو لگ جاتی ہے۔ اسے جب آگ کے شعلے اور دھواں نظر آیا تو وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو اس کی جھونپڑی جو ہے وہ مکمل جل چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ کہ اللہ سے شکوہ کرنے لگ گیا کہ یا اللہ یہ کیسا تو نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے کہ پہلے یہاں ایک جنگل نما جزیرے میں پھینک دیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اب ایک جھونپڑی بنائی تھی اس کو بھی آگ سے جلا دیا۔ وہ ایسے کہتے کہتے وہاں لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں پہ ایک شور کی آواز آتی ہے۔ وہ سائڈ پہ دیکھتا ہے تو ایک بحری جہاز وہاں پہ رکا ہوتا ہے، جس میں سے کچھ لوگ اتر کے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ وہ جب ان کے ساتھ سوار ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ جب اس سے پوچھتا ہے جو جہاز چلانے والا تھا، جو اسے کہتا ہے پیلٹ تھا، اسے کہتا ہے کہ آپ نے کیسے، آپ کو پتہ چلا کہ میں یہاں پہ ہوں؟ اس نے کہا آپ نے جو فائر سگنل دیا ہے ہمیں اس سے پتہ چلا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں۔ اس نے کہا ہم آپ کے فائر سگنل کو دیکھ کے آئے ہیں، اور آگ وہ جلتی ہوئی اور اس سے دھواں نکلتا ہوا اسے فائر سگنل کہتے ہیں۔ اسے تب خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا پلان تھا، یہ تو اللہ نے وہ سگنل دیا ہے جس سے جو ہے وہ آگ کے شعلے جو تھے، یعنی اللہ نے وہ ایک جھونپڑی جلائی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس پہ ایک اور مصیبت آ گئی ہے، حالانکہ اللہ کا کچھ اور پلان تھا۔ اللہ کی حکمت میں اللہ نے اسے یہ جو اس کی جھونپڑی جلی ہے اسے وہ ادھر فائر سگنل جانا تھا، اور وہ لوگ جو ہے اس کو لینے آ گئے۔ اللہ اسے اس تنہائی سے، اس مشکل سے نجات دینا چاہتا تھا، حالانکہ انسان کیا سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے مزید ایک اور تکلیف دے دی ہے۔ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ اللہ کے پلان میں آپ کو کامیابی کی، نئی آسانی کی، نئے سکون کی، آنے والے دن کی نوید سناتی ہے، جس کو ہم لے کے اتنے مایوس ہوتے ہیں، اتنی شکایات شکوہ اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو اپنے اوپر، دماغ کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، جس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ کی حکمت میں، اللہ کے پلان میں اس کے بعد بہتری ہوتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی یا پرابلم آئے، جب بھی کوئی ایسے مسائل نظر آئے، وقتی جو ہے ناکامی نظر آئے، تو اس کو کامیابی کی صحیح کامیابی کی نوید سمجھ پہ اللہ پہ پکا بھروسہ رکھ کے، یقین رکھ کے آگے جو ہے اگلی زندگی اجالے کی طرف بڑھنا چاہیے۔